پہلے میاں نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ ذرا اس کو آپ دیکھ لیں. میاں صاحب فرما کہہ رہے ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ انتخابی اصلاحات نہیں، ووٹ کو عزت دینے کا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس عزت کو پامال کرنے اور عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والے کون ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں کیا جاتا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین BRTS بن جائیں گی. انتخابات میں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں بدلنے کا راستہ بند کرو. یہ میاں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں. اور ووٹ کو عزت دو کا ان کا نعرہ آپ کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ای ووٹنگ ہے کیا، جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں ان کا استعمال اگر ہوا وہ بھی RTS کی طرح بیٹھ جائے گا. لیکن پہلے ذرا آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ بیلجیم میں، مالدیو میں، بھارت میں، برازیل میں ہوتا ہے، فلپائن میں ہوتا ہے، وینزویلا میں، متحدہ عرب امارات میں ہوا، ایسٹونیا میں ہوا، اور مصر میں، نمیبیا میں، نیپال میں، جارڈن میں، بھوٹان میں یہ ووٹنگ مشینیں استعمال ہوئیں. یہ ووٹنگ مشینیں کچھ ملکوں نے بین بھی کی ہوئی ہیں. یعنی امریکہ کے کچھ علاقوں میں یہ بین ہے، یعنی وہاں استعمال نہیں کی جاتی کچھ ریاستوں میں. برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں یہ اس کو استعمال نہیں کرتے. کچھ یورپی ملک ہیں وہ کہتے ہیں یہ ووٹنگ مشین ہم نے استعمال نہیں کرنی، ہم نے پیپر بیلٹنگ پہ جانا، یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، سینکڑوں سال سے استعمال کر رہے ہیں تو ہم اسی پہ جائیں گے. لیکن ان کا الیکٹورل سسٹم بڑا ڈیولپڈ ہے. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. دنیا کا بینکوں کا اربوں خربوں روپے کا نظام چل رہا ہے اور وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 1 روپیہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں اگر اچھا سافٹ ویئر لگا ہوا ہو اور انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جہاں سے اس کو ہیک کیا جا سکے. تو یہ بڑا کلیئر ہے. اب آ جائیں آپ ایک اور چیز کی طرف کہ ہیک کیا کیسے جا سکتا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے ہیک کرنا ہے تو 2 طریقے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی بلوٹوتھ ڈیوائس لگا دیں مشین کے اندر، اور وہ آپ لگائیں گے تو پکڑی جائے گی. ہر مشین کے اندر تو ہو نہیں سکتی. نمبر 2 آپ بورڈ کو، اس مشین کو کھولیں اور اس کے اندر جو بورڈ ہے اس کو تبدیل کر کے دوسرا بورڈ لگا کے مشین بند کر دیں. لیکن جیسے ہی آپ مشین کی سیل کھولیں گے مشین متنازع ہو جائے گی. تو طریقہ یہی ہے کہ آپ اس مشین کو بم سے تباہ کر دیں یا دریا میں پھینک دیں، یا آپ اس مشین کو چھین کر لے جائیں اور یہ کلیم کر دیں الیکشن تو میں جیتا تھا، مشین کی طرح لے کر آؤ. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے میرے خیال میں دنیا کی بہترین مشینری میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس کو الیکٹرانک سسٹم پہ منتقل کریں. آج ساری دنیا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنے امپلائیز کی حاضریاں جو ہے وہ الیکٹرانک سسٹم پہ کیوں لگا رہا ہے؟ 2 نمبری نہیں ہو سکتی. اپنا انگوٹھا لگائے گا تو حاضری لگے گی، گھنٹے پورے کرے گا تو تنخواہ ملے گی. تو ناظرین، یہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جو عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں. پرانی جماعتیں کیونکہ اس پورے سسٹم کے اندر بہت کچھ جعلی بنا چکی ہیں اور وہ اس کی بینیفیشری ہیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے الیکٹورل ریفارمز آئیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے ایسا سسٹم ہو جس میں ایک بندے کا ایک ووٹ ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے ایسا سسٹم ہو جس میں جعلی ووٹ نہ ڈالے جا سکیں. اب آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کہ یہ مشین کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے اور کس طرح یہ دھاندلی کو روک سکتی ہے اور کیوں پولیٹیکل پارٹیز اس مشین سے ڈرتی ہیں. نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ڈرتی ہیں بلکہ کچھ ادارے بھی اس مشین سے ڈرتے ہیں، جن میں ایک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے. الیکشن کمیشن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہو، کنٹرول اس کے پاس ہو. تو جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کا، دھاندلی کرنے کا مارجن رہتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت رہتی ہے تو تبھی تو آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں. اور جب آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں تو اسی سے تو آپ کماتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی کمائی کے اوپر لات پڑے یا اس کے پیٹ پہ لات ماری جائے یا جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس سے اس کو روکا جائے. آپ کو مشین دکھاتے ہیں یہ ہے کیسے. سب سے پہلے آپ یہ باکس دیکھیں. یہ گن باکس کی طرح کا لگ رہا ہے مجھے، بڑا ہیوی قسم کا باکس جو تیار کیا ہے پاکستان میں یہ بنائی گئی یہ مشین. تو یہ اس کا باکس ہے جو الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا. اس قسم کے باکس ہوں گے لگ بھگ کوئی 3.5 لاکھ کے قریب. اتنی مشینیں چاہیے ہوں گی پورے پاکستان میں. 3.5 لاکھ 4 لاکھ مشینیں بنائی جائیں گی. پاکستان یہ جو ابھی تک کیپیسٹی ہے ہماری بنانے کی وہ 2000 مشین ایک دن میں بنا سکتے ہیں. یہ میں اس کے لاک کھول رہا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں مشین کیسے اور یہ مشین کام کیسے کرتی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ واٹر پروف ہے، ڈسٹ پروف ہے، اس میں پانی نہیں جا سکتا، مٹی نہیں جا سکتی. یہ اگر گر بھی جائے 10 دفعہ گر جائے، 10ویں منزل سے گر جائے تو اس کو پرابلم نہیں ہوتا. سیڑھیوں سے گر جائے تو پرابلم نہیں ہے. اس کو کھولتے ہیں، یہ اس کے اندر 3 یونٹ پڑے ہوئے ہیں. ایک یہ یونٹ ہے جس کو بیلٹ یونٹ کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بیلٹ یونٹ ہے، یہ والا. یہ اس کی تاریں جس سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے.
یہ ساری تاریں اور بیٹری اس کے اندر بلٹ ان ہے, ان کے اندر ہی بیٹری ہوتی ہے. یہ دوسرا جو یونٹ ہے اس کو کہتے ہیں کنٹرول یونٹ, اور یہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوتا ہے. یہ ہے جی اصل چیز, اور یہ ہے جادو کا ڈبہ. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. اور یہ تیسری چیز ہے, اس سے پیپر ٹریل نکلتی ہے. جیسے آپ نے کئی دکانوں پہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں کارڈ مارنے کے بعد تو ایک رسید باہر آتی ہے, وہ یہ ہے, یہ اس طرح کا ہے. اس سے پیپر بھی باہر آتا ہے. ہوتا کیا ہے, کام کیسے کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مشین کیا ہے. یہاں پہ ہم نے یہ مشین لگوائی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے. یہ کینڈیڈیٹ ہیں, پہلے آپ دیکھ لیں, یہ کینڈیڈیٹ ہیں, یعنی جو بیلٹ پیپر ہے یا جو جس طرح کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے یہ اس کا ایک سیمپل ہے, یہ موجود ہے ہمارے پاس. اب دھاندلی ہوتی کیسے تھی پہلے ذرا آپ یہ دیکھ لیں. پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 کے الیکشن میں پاکستان میں جو ووٹ ضائع ہوئے ان کی تعداد تھی لگ بھگ 17 سے 18 لاکھ کے بیچ میں کہیں تھی. اتنا ووٹ پاکستان کا ضائع ہو گیا. ضائع کیسے ہوا؟ ایک تو یہ مثال کے طور پہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, میں پریزائڈنگ آفیسر ہوں, اور اس کے یہاں پہ لگا ہوا ہے سٹیکر ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا. مجھے پتا چل گیا کہ یہ اسی پارٹی کو ووٹ ڈالے گا. نارملی پتا چل جاتا ہے 80% ووٹرز کا, جب وہ اندر آتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس کو ووٹ ڈالنے آئے. زیادہ تر لوگ سٹیکر لگا کے آ رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی بندے سے مل رہے ہوتے ہیں, باہر سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ووٹر کس کو ووٹ ڈالنے آیا, اندازہ ہو جاتا ہے. اب کرنا کیا ہے, میں نے بطور پریزائڈنگ آفیسر اگر مجھے وہ پولیٹیکل پارٹی مثال کے طور پہ وہ کار کو ووٹ ڈالنے آیا, مجھے کار پسند نہیں ہے, یا میں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھی والوں سے, یا میں چاہ رہا ہوں کہ ہاتھی والوں کو جو ہے وہ ووٹ پڑے اور کار والے کو نہ پڑے, ان دونوں کا مقابلہ ہے, تو میں کروں گا یہ کہ جب اس کو بیلٹ پیپر دے رہا ہوں گا نا ووٹ ڈالنے کے لیے, یہ پہلے ہوتا تھا, تو پیچھے اپنی مہر نہیں لگاؤں گا, یا کوئی 2 نمبری کر دوں گا اس پیپر کے ساتھ, یا میں نے جو مہر لگانی تھی وہ میں نہیں لگاؤں گا اور اس کو دے دوں گا. وہ جائے گا, جا کے وہاں پہ اس کے اوپر اپنا مہر لگائے گا, اس کو یوں کر کے فولڈ کرے گا, فولڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دے گا. لیکن جب یہ گنتی میں آئے گا نا تو یہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ اس کے پیچھے مہر نہیں ہے, یہ فارغ ہو جائے گا گنتی میں آنے کے بعد, یہ ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا, ضائع ہو جائے گا. اچھا, اب اگر کوئی ووٹر 2 جگہ پہ اکٹھا لگا دیتا ہے, 2 یا 3 جگہ پہ مہر لگا دیتا ہے, وہ بھی ووٹ ضائع ہو جائے گا. کوئی اگر ووٹ کو کہیں سے تھوڑا سا پھاڑ دیتا ہے وہ بھی ووٹ ضائع ہو جائے گا. کئی لوگ یہ پرچی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, یہ ووٹ ضائع ہو جاتے تھے. اس مشین کے اندر یہ ضائع نہیں ہو سکتے. یعنی 17 سے 18 لاکھ ووٹ جو لوگوں کی قسمت بدل سکتے تھے. اسمبلی کے اندر آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کل کو اگر یہ والی مشین ہوتی تو وہ لوگ نہ ہوتے, اور کئی لوگ ایسے باہر رہ گئے ہیں جو ان 18 لاکھ ووٹ سے متاثر ہوئے ہیں, وہ ہو سکتا ہے آج اسمبلی کے اندر ہوتے. لہٰذا جس کو ووٹ پڑے وہی جیت کر آئے, اس کے لیے آپ کو یہ سسٹم ختم کرنا ہوگا, پرانا سسٹم. تو اس پرانے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نیا سسٹم ہے. یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے, اس میں نقص کیا ہو سکتا ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں ان سے سوالات کیے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے ووٹر آئے گا پرانے طریقے سے. ووٹر لسٹ کے اندر دیکھا جائے گا کہ جناب یہ آپ کا نام ہے, ان کی تصویر, اس کا بندہ, اس کا نام یہاں پہ ویریفائی ہو جائے گا. پولنگ ایجنٹ اس کو ویریفائی کرے گا, اندر پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں, وہ ویریفائی کریں گے. اس کے بعد وہ بندہ پریزائڈنگ آفیسر اس کو ویریفائی کرے گا. پریزائڈنگ آفیسر اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اسے کہے گا جی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. جب اسے کہے گا آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو مشین سٹارٹ ہو چکی ہوگی صبح. پہلے مشین چیک کروائی جائے گی جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو, اور ان کو ایک موک کر کے دکھایا جائے گا, یعنی ایک مثالی ویسی ایک ووٹنگ کر کے دکھائی جائے گی کہ جناب آپ چیک کر لیں کہ یہ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے. یعنی جس کو آپ دبا رہے ہیں وہی ووٹ نکل رہا ہے. آپ اگر بلے کو دبا رہے ہیں بلہ نکل رہا ہے, شیر کو دبا رہے ہیں شیر نکل رہا ہے, کتاب کو دبا رہے ہیں کتاب, ہاتھی کو دبا رہے ہیں ہاتھی. پہلے صبح جو وہاں پہ پولنگ ایجنٹس ہیں موجود ہیں پولنگ اسٹیشن میں, وہ اس مشین کو چیک کر کے اوکے کر دیں گے, سائن کر دیں گے, ہمیں مشین پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, مشین ٹھیک کام کر رہی ہے. جب وہ یہ کر دیں گے اس کے بعد پہلا ووٹر آئے گا, دوسرا ووٹر آئے گا, جتنے بھی ووٹر آئیں گے اس کو پریزائڈنگ آفیسر ماضی کی طرح چیک کرے گا. چیک کرنے کے بعد اس کو ایک بٹن دبائے گا یہاں سے, بیلٹ. جب وہ یہ بٹن دبائے گا تو یہاں پہ ایک بیپ بجی, آپ نے سنی ہوگی ابھی, یہ بٹن دبایا, یہاں پہ ایک بیپ بجی. جب بیپ بجے گی تو یہاں پہ گرین لائٹ آ گئی ہے, یہ ریڈی لکھا ہوا ہے کہ اب یہ ریڈی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. اب آپ نے جس کو ووٹ ڈالنا ہے, مثال کے طور پہ میں نے یہ ہاتھی پہ کلک کیا, میں نے یہ ووٹ ڈال دیا, میں پہلا ووٹر ہوں. یہ ایک پیپر باہر آ گیا,
इसके ऊपर देखें ये हाथी बना हुआ है, मैंने हाथी को वोट डाला, हाथी बना हुआ है। अब मैंने कंफर्म कर दिया कि जिसको मैंने वोट डाला है उसी को डाला है, और मैंने इसको यूं करके बॉक्स में डाल दिया, मेरा काम खत्म, मैं गया। दूसरा वोटर आया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गया अब मैं। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आता है और वो कहता है जी ये लें, अगला बंदा भी वेरीफाई हो गया। वोट नंबर 9, क्योंकि मैंने पहले भी इसको चेक किया तो अब ये 9 वोट हो गए टोटल, 7 यहां पे आता जाएगा लिखा हुआ कि वोट नंबर 9 पड़ गया है। यहां पे एक और मौका दिया, ये मशीन रेडी हो गई, एक और वोटर आया, 9वां वोटर, उसने आके टोपी के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखें जी, टोपी सादुल्ला, ये वोटर ने लिया और लेने के बाद कंफर्म किया कि उसके उम्मीदवार को वोट उसने डाल दिया, ये इसके अंदर डाला। 10वां बंदा आया जी, 10वें बंदे ने आके दोबारा इसको पुश किया, एक और बंदे ने, उसको पुश तो करेगा हमेशा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो कंफर्म कर देगा बंदा यही है, फिर पुश किया, पुश करने के बाद यहाँ पे फिर रेडी हो गया, और अब दोबारा आके उसने यहाँ से वोट डाल दिया, और जिसको वोट डाला, हाथी को मैंने डाला था, ये फिर हाथी निकला है जी। तो इसको फोल्ड किया और दोबारा इसके अंदर ये डाल दी। इस तरह सारा दिन होता जाएगा, जितने वोटर हैं सिर्फ उतनी दफा मशीन चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर हैं 800 और मशीन जो है वो वोट डलवा दे यहां पे 1200, मुमकिन नहीं है। जितने लोग आएंगे उतने ही वोट डलेंगे, जितने वोटर्स होंगे वो एक ही वोट डाल सकेंगे, दोबारा वोट कोई नहीं डाल सकेगा इस मशीन में। वेरिफिकेशन का सिस्टम ऐसा है। 2 चीजें याद रखिएगा, पहला डर यह था कि यहां पे मैं दबा रहा हूं घंटी को और ये मशीन जो है इसके अंदर इंदराज हो रहा है बल्ले पे, ये था ना शक कि मैं शेर को दबा रहा हूं, इंदराज हो रहा है बल्ले पे। यही कह रही है पीएमएलएन कि जनाब हम वोट डालेंगे, तीर पे डालेंगे या शेर पे डालेंगे तो वोट पड़ जाएगा बल्ले पे इस मशीन के अंदर। लेकिन यहां से जो प्रिंट निकलेगा वो ये कंफर्मेशन देगा। मिसाल के तौर पर शेर पे डाल के दिखाता हूं आपको, ये गर्म है, ये मशीन रेडी होगी, मैंने ये दबाया शेर को और यहां से उसके अंदर उनको शक है कि बल्ला आ गया, लेकिन यहां पे क्या आ गया, शेर आ गया। मैंने कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद मैंने उसको इसमें डाल दिया। अब 2 चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक रिजल्ट इसके अंदर आ रहा है और एक रिजल्ट इसके अंदर आ रहा है। इसको इसके साथ जब मर्जी मैच किया जा सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से उठाऊंगा, फाइनली जब सारा दिन की वोटिंग हो जाएगी, 1000 वोट पड़ गया, 2000 वोट पड़ गया, जितना ही पड़ा, उसके बाद इसको उठाएंगे आराम से, ये उठा के यहां रखा, पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे, मैं बटन दबाऊंगा क्लोज का। जब क्लोज का बटन दबाऊंगा तो यहां पे लिखा हुआ आ गया कि 12 वोट टोटल पड़े और जो वोटिंग का टाइम है, पोलिंग एंड टाइम 12:02, पोलिंग स्टार्ट टाइम 11:42 और 9/8 यानी 9 तारीख है, 8वां महीना और 2021, ये हो गया। अब मैं रिजल्ट के लिए क्लिक करने वाला हूं, ये मैंने रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, रिजल्ट पे क्लिक किया, ये नतीजा आ गया बाहर, ये नतीजा आ गया। देखें जी, इसके ऊपर एक कैंडिडेट को 3 वोट पड़े हैं, नाम 7 लिखे हुए हैं, ये पूरा नतीजा है, नाम 7 लिखे हुए हैं, ये ऐसे जा रहा है। यहां मैंने भी आपके सामने हाथी को वोट डाले थे, तो हाथी कितने नंबर पे था, 11 नंबर पे था। तो जो 11 नंबर कैंडिडेट है, देखें मैंने ये आपके सामने 1 वोट पहले डाला हुआ था, 3 मैंने डाले, ये हाथी के ऊपर 4 वोट आ गए। इसके कैंडिडेट का नाम था अनवर खान, ये अनवर खान लिखा हुआ है हाथी के ऊपर, ये देखें आप। तो इस तरह ये एक मेरे पास ये फॉर्म 45 है, इसको फॉर्म 45 कहते हैं। पहले ये मैनुअली बनता था, हाथ से बनाते थे, इसी में ज़्यादा 2 नंबरी होती थी। अब ये मशीन में से निकल रहा है, कंप्यूटर से, इसमें 2 नंबरी हो नहीं सकती। अब यहां से इस बैलेट बॉक्स को खोलेंगे, इसके अंदर से इसको निकालेंगे बैलेट पेपर्स को और गिनती कर लेंगे। जब गिनती हो जाएगी तो वो गिनती अगर इसके साथ मैच कर जाती है तो मामला खत्म। यहां से निकाला, कोई एक आपका पेपर भी ज़ाया नहीं हुआ, कोई एक भी वोट आपका खराब नहीं हुआ। हुआ क्या कि आपने इसको चेक किया और उसको चेक किया, दोनों वेरीफाई हो गए, पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, एक मैनुअल भी बना सकते हैं हाथ से और ये भी है, तो कंफर्म हो गया कि जनाब अली ये वोट इस तरह पड़े और धांधली के इम्कानात खत्म। अब लोग कहते हैं कि ये जो कंट्रोल पैनल है या ये जो एरिया है, इसके अंदर 2 नंबरी हो सकती है। प्रॉब्लम इसकी है कि इसके नताइज में 2 नंबरी हो सकती है। वो ये कहते हैं कि वोट डालेंगे किसी और को, पड़ेगा किसी और को, तो एक तो वहां पे वेरीफाई हो रहा है, आपका हर वोटर अपना उम्मीदवार का निशान देखकर जा रहा है और देखकर वेरीफाई करके उसमें डाल के जा रहा है, एक तो वहां पे वेरीफाई हो गया और धांधली के इम्कानात बिल्कुल जीरो हो गए। अब कहते हैं इसमें तब्दीली हो जाती है, इसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती।
اس کے اندر 2 نمبری کی نہیں جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایک پرانے زمانے کے کیلکولیٹر کی طرح کام کر رہا ہے. پرانے زمانے کا کیلکولیٹر جو دکانداروں کے پاس ہوتا تھا. آپ پرانے زمانے کا جو دکانداروں کے پاس کیلکولیٹر ہے اس کو ہیک نہیں کر سکتے, اس میں آپ 2 نمبری نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ نہ اس میں انٹرنیٹ کی ڈیوائس ہے, نہ اس میں بلوٹوتھ ہے, نہ اس میں وائی فائی, نہ اس کے اندر کوئی اور کنیکٹیوٹی ہے, یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں ہے. نہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں, نہ اس کو بگ کر سکتے ہیں. یہ مشین ایک ایسا یونٹ ہے جس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا اس کے اندر باہر سے کوئی بندہ کوئی کاروائی ڈال ہی نہیں سکتا. دوسرا, یہ پیکڈ ہے, 1 ٹائم مشین بنی ہوئی ہے, پیکڈ. اس کو اگر کوئی بھی کھولے گا ضائع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کے اندر کوئی چپ لگائی نہیں جا سکتی, کوئی چیز باہر سے داخل نہیں کی جا سکتی. تو یہ موسٹ سیکیورڈ مشین ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے دھاندلی کی, 2 نمبری کی, باہر سے کوئی ڈیٹا ڈالنے کی. پاکستان نے بنائی ہے, اچھی بات یہ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہے کیا؟ یہ کیبل کہاں جا رہی ہے دیکھیں. ایک تو اس کے اندر 24 گھنٹے کی بیٹری ٹائم ہے. آپ ان کو چارج کر کے دے دیں صبح کے وقت اور وہ لے جائیں, 24 گھنٹے تک یہ چارج ہے. اگر بجلی چلی گئی ہے وہاں پہ جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے تو اس کی بیٹری اس کو 24 گھنٹے تک چلاتی ہے. پولنگ تو بڑے آرام سے ہو جائے گی, رزلٹ بھی بڑے آرام سے آ جائے گا. یہ جو تار ہے یہ لگ بھگ 3 میٹر تک ہوگی, کیونکہ یہ ابھی چھوٹی بنائی ہے انہوں نے. یہ ذرا تھوڑا سا باکس دور چلا جائے گا, یہاں تک آ جائے گا. تو یہ صرف ایک تار ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کے پاس اپنی بیٹری ہے اور اس بیٹری کے ذریعے سے یہ سارے چارج ہو کے کام کریں گے اور 24 گھنٹے تک کام کریں گے. تو یہ تھا جناب پورا کا پورا سسٹم, پوری کی پوری چیز. اس میں دھاندلی کے امکانات نہیں ہیں, اس لیے سارے ڈرتے ہیں. ڈرتے کیوں ہیں اور کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں کے 2-2 4-4 ووٹ بنے ہوئے ہیں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ دوبارہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. جن لوگوں کے پاس جعلی ووٹ ہیں وہ ڈرتے ہیں, جعلی ووٹ نہیں ڈلوا سکتے. جو لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے. جو لوگوں کو خریدتے تھے ان کے ذریعے سے 2 نمبری کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے. جو بعد میں گنتی کے اندر ووٹ شامل کروا دیتے تھے وہ نہیں کروا سکتے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والا جو پیپر ہے, یہ پیپر دوبارہ کوئی نہیں بنا سکتا, نہ لا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک بار کوڈ لگا ہوا ہے. اگر بعد میں کوئی بندہ اس مشین کے ذریعے سے کوئی 1000 2000 10,000 پیپر نکال کے اور نکالنے کے بعد شامل کر دے اپنے پرانے ووٹوں میں اور یہ کلیم کرے دیکھیں یہ مشین کچھ اور کہہ رہی ہے میرے وہاں پہ ہیں, تو یہ جو بار کوڈ ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ کون سے پولنگ سٹیشن میں کس دن کتنے بجے ووٹ ڈالا ہے. فوراً پکڑا جائے گا. یار یہ تو ووٹ بنا اس کے بعد الیکشن کے 10 دن کے بعد یہ ووٹ اکٹھے کیے گئے اور اکٹھے کر کے ڈالے گئے. یہ جو بار کوڈ ہے وہ پکڑ لے گا فوراً. تو یہ 2 نمبری کی گنجائش ہے ہی نہیں, نشتہ. تو یہ اس طرح سے ایک مشین کام کر رہی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ 2 نمبری بند ہو جائے گی, اس لیے کہ جعلی ووٹ جو 20 30 ہزار ہر حلقے کے اندر بنائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اس لیے کہ اداروں کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا. یعنی کسی بھی جو امیدوار ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی, صرف پبلک سے ڈر لگے گا, اس کو ووٹر سے ڈر لگے گا کہ ووٹر میرے خلاف نہ ہو جائے. کیونکہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ کسی ادارے کو خوش رکھ کے, کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں دبا کے, کسی جو ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں مجھے ووٹ نہیں پڑنے. ووٹ یہ مشین ہے اور اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے. یہ مشین ہے, یہ پریزائڈنگ آفیسر نہیں بن سکتی. یہ مشین ہے, اس کے اندر انسانوں والے جذبات ہی نہیں ہیں. جو ووٹر کرے گا وہی باہر آئے گا اور وہ پکڑ کے ووٹر اس میں ڈال دے گا. اس کو اور اس کو ملا کے میچ کر لیں گے, وہی نتیجہ آپ کا نکل آئے گا. تو آسان ترین اور بہت تیز ترین اور دنیا بھر میں آزمودہ یہ ہے جی وہ مشین جس کے اوپر سارے اعتراض کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اگلے الیکشن میں رولا مکانا ہے تو پھر اس مشین کو استعمال کرنا پڑے گا, اس کو لانا پڑے گا.